کوئی سرپرائز نہیں تھا. پہلے تو یہ بتائیں آپ نے جب بائیکاٹ کیا تو چلے کیوں نہیں گئے, آپ وہاں کیوں کھڑے رہے؟ اس پہ بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے کہ آپ نے ڈیلیوٹ کر دی چیزوں کو. کوئی ڈیلیوٹ نہیں ہوتا جی, بڑا موقف. کل سے ہم جواب دے رہے ہیں, عدالت سوال پوچھ رہی ہے اور ہم یہی جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ کو کسی قسم کی آپ کے پاس اختیار نہیں ہے کہ آپ آگے چلیں اور اس کا فیصلہ کریں ریویو کا, کیونکہ آپ کی تشکیل درست نہیں, آپ کے پاس جو آتھر جج ہے وہ بیٹھا نہیں ہوا, ریویو کا ٹائم گزر چکا ہوا ہے, اس میں کوئی ریویو کی گنجائش نہیں بنتی کیس میں, وغیرہ وغیرہ. وہ ساری پوزیشنز ہم نے لی تھیں. کل جب میری خان صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا اپنے پوری طرح موقف دینے کے بعد آپ بے شک اس کو بائیکاٹ کر دیں. بائیکاٹ ایکچولی لفظ نہیں صحیح ہوتا, یعنی آپ پروسیڈنگ سے مزید وڈرا کر جائیں. تو وہ میں نے خان صاحب کی جو پیغام تھا وہ جب پہنچانے کی کوشش کی تو جج صاحب عمران خان صاحب کا نام لینے کو تیار نہیں تھے, سننے کو تیار نہیں تھے. وہاں سے کچھ تلخی شروع ہوئی, وہ بہرحال ہوتی ہے, اس میں کوئی ایسا عجیب بات نہیں, کیونکہ ایشو ہی ایسا تھا. تو جب میں نے یہ کہا کہ یہ ساری جو آئینی ترمیم ہو رہی ہے, اور حقیقت بھی ہے, لگ بھی یہ رہا ہے, پرسیپشن بھی یہی ہے کہ جو جلد بازی ہو رہی ہے اس کیس میں, وہ بیسیکلی ہوا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ آئینی امینڈمنٹ ہو جائے. تو اس پہ جس طرح آپ نے ذکر کیا, عدالت نے کچھ نوٹس کی بھی بات کی, کوشن کی بات کی, لیکن میں نے موقف اپنا پیش کیا. اور اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو پھر عدالت نے کہا کہ ہم آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں. کس کیپیسٹی میں پوچھیں؟ وہ ایک ہی کیپیسٹی ہوتی ہے, آپ آفیسر آف دا کورٹ ہیں, اور اب اگر جج صاحبان آپ سے کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کا جواب دیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے ایک وکیل کی حیثیت سے, ایک پروفیشنل وکیل. لیکن ایک چیز بتائیں, جب آپ نے شروع میں کہا کہ خان صاحب وانٹس ٹو ایڈریس دا کورٹ, آپ کو پتا تھا کہ کورٹ الاؤ نہیں کرے گی, تو کیا واز دیٹ اناؤنس جان کے آپ نے کہا تاکہ اس پہ پھڈا ہوگا تو اٹ گیوز یو اے فردر ایکسکیوز, بیکاز وی آل نو کہ وہ تو ہونا نہیں تھا, اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ آپ بڑی ان ریزنیبل ریکویسٹ کر رہے ہیں. جی میرا خیال ہے بڑی ریزنیبل ریکویسٹ تھی جی. وہ عمران خان صاحب کا نام لیا ہوا ہے, اور وہ نام ان کا جو تھا اس نام کے, چونکہ وہ رسپونڈنٹ ہیں بائی نیم, تو ان کا انٹائٹلمنٹ ہے, ان کا حق ہے اگر وہ کوئی ایڈریس کرنا چاہتے ہیں کورٹ کو. اور میری جب کل بات ہوئی تھی تو یہی فیصلہ تھا کہ ہم پہلی بار ریکویسٹ کریں گے, اور ایسا کیا بھی ہے. پہلے آپ کو نیب کے کیس میں یاد ہے کہ انہوں نے ایڈریس کیا تھا, وہ کچھ کہنا چاہتے تھے, عدالت کو کوئی بتانا چاہتے تھے, لیکن وہ عدالت نے بہرحال نہیں موقع دیا. تو اس کے بعد جب میں نے وہ جواب دے دیے عدالت کے, تو میں نے پھر عدالت کو دوبارہ کہا کہ چونکہ اب میں پروسیڈنگز کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تو مجھے اجازت دیں کہ میں کمرے سے باہر چلا جاؤں. انہوں نے پھر کمرے سے مجھے باہر جانے دیا. یہ بھی ہمارا ایک نارم ہوتا ہے, ہم ویسے اٹھ کے نہیں چلے جاتے عدالتوں سے. اور اس کے بعد میں نے باہر آ کے پریس کانفرنس کی, اندر کاروائی جاری تھی, اور پریس کانفرنس میں نے بتا دیا کہ ہم نے اس کا بائیکاٹ کر دیا ہے, ہم نے پروسیڈنگ میں حصہ نہیں لے رہے, اندر جو بھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کر لیں. اور یہ پریس آپ مجھے بتائیں ایز اے لائر, کوئی لیگل امپیڈیمنٹ, نمبرز گیم علیحدہ چیز ہے, کوئی لیگل رکاوٹ رہ گئی ہے گورنمنٹ کے لیے اب اپنا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنے میں؟ بیکاز پہلے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونا تھا, ساری مصیبت تھی. اب تو کھلا میدان ہے نا گورنمنٹ کے لیے, نمبر پورے کرنے نا, اب تو نمبرز پورے کرنے. پہلے تو لیگل جو ہچ ہے بڑی واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اس جو بینچ جس نے فیصلہ کیا ہے, میں نے صبح ہی پٹیشن فائل کر دی تھی, جس پٹیشن میں میں نے چیلنج کیا ہے اس کی تشکیل کو. اس لیے جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا, یہ جو ججمنٹ ہے, یہ چونکہ ایک ایسے بینچ نے دی ہے جس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, جو قانون کے مطابق نہیں بنا, تو اس کا یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیں گے جب تک کہ فیصلہ نہیں ہو جاتا ایک دوسرے بینچ سے. لیکن علی صاحب یہ بتائیں, آپ اس ججز کمیٹی کو بھی نہیں مان رہے جس نے بینچ بنانا ہے, تو نیکسٹ بینچ بھی اگر بنتا ہے اس پٹیشن کو سننے کے لیے, وہ بھی تو وہی کمیٹی بنا رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لیگلی وہ صحیح نہیں ہے, اس میں 3 ٹاپ ججز نہیں ہے. تو پھر کیا اس کمیٹی کا بنایا ہوا بینچ اب آپ مان لیں گے؟ جی نہیں, اب ہم نے یہ کہا ہے, اور میں نے یہ آخر میں درخواست بھی کی تھی نکلنے سے پہلے, عدالت کو چھوڑنے سے پہلے, کہ آپ 18 ججز 19 ججز جتنے بھی اس وقت اویلیبل ہیں سپریم کورٹ کے,
ان کو کال کریں اور ان سے یہ سیٹل کرائیں معاملہ کہ یہ کون سا بینچ سنے گا اور کیا ہوگا اور کس طرح مسائل کا حل کرنا ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے اور انسٹیٹیوشنز کو آپ تباہ کر دیں گے۔ اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو سیاستدان ہیں آپ لوگ بھی بیٹھیں، ہم بھی آپ کو یہ ایڈوائز دیتے ہیں۔ تو یہ ایک میری ابھی بھی یہی رائے ہے کہ اگر اس چیز کو سالو کرنا ہے تو سارے جج صاحبان بیٹھیں۔ لیکن وہ تو چیف جسٹس صاحب کی ڈسکریشن ہے نا کہ وہ فل کورٹ اپنا میٹنگ بلاتے ہیں کہ نہیں بلاتے۔ مالک صاحب یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایسے جوڈیشل پریسیڈنٹ ہیں جہاں دوسرے جج صاحبان بھی جو ہیں میجورٹی میں اگر بیٹھ کے وہ بلا لیں تو وہ بھی ایک میٹنگ بلا سکتے ہیں، جس طرح ہمارا ہوا تھا جب سجاد علی شاہ صاحب کے خلاف جو سینئر جج تھے، سینئر پیونی جج اجمل میاں صاحب، انہوں نے کہا کہ میں بلاتا ہوں بینچ، لیکن پھر کہا کہ چونکہ میں علی ظفر صاحب کاشف صاحب بھی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں، اگر یہ ایک اچھا پریسیڈنٹ ہوگا یا برا پریسیڈنٹ ہوگا کہ اگر جج جو زیادہ نمبر کے ہوں وہ اس طرح کا کچھ اپنا بینچ بنا کے کاروائی کر دیں، will that be good؟ کاشف صاحب ہوا ہے پہلے، ہوا ہے تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کے کانسیکوینسز بھی تو برے تھے نا، اس ملک میں کوز بھی ہوئے لیکن وہ اچھے تھوڑی ہیں، اس کے کانسیکوینسز تو اچھے نہیں تھے جب پہلے ہوا تھا۔ نہیں، کانسیکوینسز بالکل درست تھے۔ اجمل میاں صاحب بڑے اچھے جج چیف جسٹس بن گئے تھے اور انہوں نے اپنے ہی اندر اپنی ہی ریزولوشن کے لیے سجاد علی صاحب کو ہٹایا تھا اور اس کے بعد معاملہ ٹھیک ہو گیا تھا سپریم کورٹ کا۔ لیکن آپ کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کوئی کسی کو ہٹائیں یا آپ وہ، میں کہہ رہا ہوں سولوشن کی طرف جائیں، سالو کریں۔ ابھی بھی ٹائم ہے کہ جو جج صاحبان جو باقی ہیں وہ بیٹھ کے اگر میٹنگ کال کر لیں اپنی ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ، آرٹیکل 191 کے تحت وہ میٹنگ کال کر سکتے ہیں۔ ہم نے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے، ہم نے انسٹیٹیوشن کی مدد کرنی ہے۔ علی صاحب ایک چیز تو بتائیے، یہ سینسٹیو ایریا میں وینچر کر رہا ہوں، لیکن اب نظر آ رہا ہے کہ نمبرز گیم کی جہاں اتنی تاش لگی ہے تو نمبرز گیم بھی میرے خیال میں پوری ہو جائے گی۔ کس طرح ہوگی اس پہ ہم بعد میں بحث کریں گے، لیکن نام سرکولیٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے اندر اور یہ بھی چینج ہم سن رہے ہیں کہ وہ فارمولا بھی شاید چینج ہو جائے گا کہ نیکسٹ ان لائن آٹومیٹکلی چیف جسٹس بنیں گے۔ اگر اس بینچ میں سے ایک یا دو لوگ کسی کا نام آ جاتا ہے نیکسٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا اور کسی کا نام آ جاتا ہے چیف جسٹس آف دا نیکسٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ، اگر اس بینچ میں سے کوئی لوگ ادھر چلے گئے تو کیا وہ ایک کوئٹ پرو کو کا تاثر ملے گا؟ اس پہ لیگل کمیونٹی کا کیا ریاکشن ہوگا؟ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بینچ جائز بینچ ہے ہی نہیں، یہ بینچ ہی غیر قانونی ہے، یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس بینچ میں سے کوئی جاتے ہیں، آج میں نے کہا تھا کہ پرسیپشن یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو فائدہ یا نقصان ہے، ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو رہا ہے، اس کو کائنڈلی سالو کریں۔ اسی لیے سارے ججز بیٹھ جائیں، جتنا سپریم کورٹ ہے بیٹھ کے اس کو سالو کرے۔ ایک ہی راستہ ہے ہمارا اس انسٹیٹیوشن کو بچانے کا اور وہ یہ ہے، اور میں نے عدالت میں بھی کہا، آپ نے بھی سنا، آج بھی میں آپ کے سامنے یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوزیشن ہے۔ ہم ہر وقت دیکھیں، ایشو بڑا سمپل ہے کہ یہ فیصلہ میرٹس پہ جو بھی ہوگا، جس طرح کیا گیا وہ غلط تھا۔ آپ نے بحث کی تھوڑی بہت اس کو نریٹ کیا، لیکن میری بحث بڑی واضح تھی، ہر پوائنٹ پہ بڑی واضح تھی، اور مجھے نظر آ رہا تھا، ہر ایک کو پتا تھا، بلکہ بچے کو پتا تھا کہ آپ سے